آپ آربیٹریشن کلوز میں یا میڈیشن کلوز میں یہ لکھ دیں کہ جی سیٹ آف آربیٹریشن پاکستان ہوگی تو میڈیشن یا آربیٹریشن یہاں پہ ہوگی، تو سب کے لیے سہولت کی بات ہے۔ نیا سسٹم اپلائی کرتے ہیں، ہماری جو کرنٹ لاٹ ہے اس پہ ڈو یو تھنک دے ہیو کیپیسٹی ٹو ایبزارب اینڈ ڈیلیور دیٹ ایکچولی؟ بائی ڈیزائن ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں اور ہمارے جو ججز ہیں یہ کنزرویٹو ہیں، یہ آؤٹ آف دی باکس سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تبدیلی کوئی چاہتا نہیں۔ یہ ساری کی ساری جائیدادیں جو ملک سے باہر ہیں اگر انہوں نے یہ ساری کی ساری کنفسکیٹ کر لی تو پاکستان کے عوام تو کچھ نہیں ملے گا۔ جب آپ کا ایوارڈ آتا ہے اسے رول آف دی کورٹ بنانے کے لیے، پھر آپ کورٹ میں لے کے جائیں اور ایک نیا راؤنڈ آف لیٹیگیشن شروع ہو جاتا ہے، دیٹ از پارٹ آف دی پرابلم۔ ہمارا جوڈیشل سسٹم ڈیلیور نہیں کر پا رہا اور اس پہ ہم سب بڑے پریشان ہیں۔ جہاں پہ عام آدمی کی زندگی بہت سفر کرتی ہے اور اس کو انصاف نہیں ملتا اور سال ہر سال تک وہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ شاید اس کی اپنی زندگی میں پاکستان کی عدالتوں سے انصاف مل سکے، وہاں پہ وہ لوگ جنہیں کہا جاتا ہے کہ دے آر انفلوئنشل پیپل، دے آر دا پیپل ہو ریئلی میٹر، ان کے لیے بھی بے شمار مشکلات ہیں۔ ایز ٹو ڈو بزنس کی بات ہم کرتے ہیں اور اٹس اے باز ورڈ، جو باہر کے لوگ بھی پاکستان آنا چاہتے ہیں اور آ کے اپنا سیٹ اپ بنانا چاہ رہے ہیں۔ ایز ٹو ڈو بزنس میں ہمارا جوڈیشل سسٹم بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ہمارے شیڈو منسٹر فار لا آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ظفر کلانوری صاحب، اور یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے جوڈیشل ریفارمز پہ بہت کام کیا، ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اور آج ہم ان سے ڈسکس کریں گے کہ ہم اپنے جوڈیشل سسٹم کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں اور ہمارے فیڈرل منسٹر فار لا کو ہم کیا ڈائریکشن دے سکتے ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ اٹس اے پلیئر۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک بہت امپورٹنٹ کیس ہے عمیر گیلانی ورسز دی فیڈریشن آف پاکستان، اور اس میں ریفارمز کی بات کی گئی اور اس میں سپریم کورٹ نے آپ کو مائکس کیورائی کے طور پہ بھی انوائٹ کیا اینڈ یو بین پارٹ آف دیٹ کمیٹی آلسو۔ اس کا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے اور ریفارمز کے حوالے سے آپ کی ایک بڑی میٹنگ بھی ہوئی فیڈرل لا منسٹر سے جن کے آپ شیڈو منسٹر ہیں، جو سجیشنز آپ نے دیں کافی ساری تھی، اس پہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہاؤ سیریس از آر لا منسٹر اباؤٹ دیٹ؟ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ سم تھنگ وچ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ۔ ریئلی میرا یہ خیال ہے کہ جمہوریت جس کا نام ہے اس کے اندر شیڈو کیبنٹ کی اور شیڈو منسٹر کی تو بہت ضرورت ہوتی ہے، اور ہم فالو تو ویسٹرن ایگزامپل کو کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی ہوم ورک نہیں کیا جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں، حالانکہ آج کی اپوزیشن کل کی حکومت ہوتی ہے۔ کل کی حکومت ہوتی ہے، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ دیکھیں نا، جو کرنٹ گورنمنٹ تھی تو ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں تو 5 سال سے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ میرے فائنانس منسٹر ہوں گے، تو ان اے وے ہی واز اے شیڈو منسٹر، لیکن باتیں کرتے ہیں ڈیلیور نہیں کرتے۔ جی بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں یہ جو آپ نے جس کیس کا ذکر کیا اس حوالے سے میں فروغ نسیم صاحب کے پاس گیا، بڑے انلائٹنڈ آدمی ہیں، مزے کے بندے ہیں، ان کے ساتھ ایک ڈیٹیلڈ 2 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی تھی، اور یہ پارٹ آف ریکارڈ ہے کہ سپریم کورٹ میں رپورٹ بیک بھی کیا اٹارنی جنرل صاحب نے اپنے کامنٹس میں کہ بڑی یہ فروٹفل میٹنگ تھی۔ اس میٹنگ کے دوران طے کیا پایا؟ ہم نے یہ ڈیبیٹ کیا کہ پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم، پاکستان کا سول جسٹس سسٹم جو ہے ڈیلیور نہیں کر پا رہا۔ یہ لانگ ڈیلیڈ سسٹم ہے، ان ایفیشینٹ سسٹم ہے، اور جب تک ہم کچھ ریفارمز نہیں کرتے، اور ریفارمز کرنے کے لیے لیجسلیشن کرنی بھی ضروری ہے، اور لیجسلیشن جو ہے پارلیمنٹ کا کپ آف ٹی ہے، اور پارلیمنٹ نے عرصہ دراز سے کبھی کوئی سیریس لیجسلیشن کی ہی نہیں۔ لیکن ظفر بھائی پارلیمنٹیرین جو ہیں شاید وہ اتنے انلائٹنڈ نہیں ہیں۔ یہ جو لیجسلیشن کا پارٹ ہے جو کہ ریکوائرڈ ہے اور مینڈیٹری ہے اور جس کے بغیر شاید ہمارا یہ جو پہیہ آگے نہیں چلے گا، دس ہیز ٹو کم فرام دا سین مائنڈ، اور شاید اس لیے سپریم کورٹ نے جو کمیٹی جس میں آپ بھی یو آر پارٹ آف دیٹ ایکچولی، تو جو سجیشنز ان کو دیں وہ سب ایگریڈ ہے کہ ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے جو مشورے تھے اس کو کس حد تک یہ آگے لے کے چل رہے ہیں؟ جی دیکھیں انہوں نے ابھی تک امینڈمنٹس کی نہیں، مثلا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، ان کو ہم نے یہ سجیسٹ کیا کہ سول سائڈ کے اوپر اب دنیا بھر میں ایون کرمنل کیسز بھی آؤٹ سائڈ دی کورٹ سیٹل ہوتے ہیں، اور امریکہ میں تو صرف 5% کیسز گو ٹو ٹرائل، 95% آر سیٹلڈ آؤٹ سائڈ دی کورٹ۔ ADR آربیٹریشن، یہ سب ٹھیک ہے۔ سیم از ٹرو فار انگلینڈ آلسو۔ ولف ریفارم کے بعد دنیا چینج ہو چکی، تو ہم نے ان کو پہلی جو سجیشن دی وہ یہ دی کہ آپ ADR ایکٹ، میرا بنایا ہوا ہے کہ ADR ایکٹ 2017 جو ہے پارلیمنٹ پاس کر چکی ہے، تو ہم نے کہا جی پروونشل لیول پہ، جی I'm author of that law، آپ اس بیسس کے اوپر پروونسز کے اندر اس نے ریپلیکیٹ ہونا، اور سپریم کورٹ نے میری ایک پٹیشن میں پنجاب گورنمنٹ کو جو ہے حکم بھی دیا ہے کہ آپ یہ لا بنائیں۔ اچھا وہ لا کیا ہے؟ وہ لا یہ ہے کہ دیکھیے
آپ کیس جس وقت ایشوز فریم ہو جاتے ہیں تو آپ مینڈیٹری ریفرل کرنا ہے آپ نے میڈیشن یا آربیٹریشن کے لیے. ٹھیک ہے. اور ہم نے تجربہ یہ کیا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کے زمانے میں ہم نے پنجاب کے 36 ڈسٹرکٹس کے اندر ایکریڈیٹڈ میڈیٹر لگا کے یہ جوڈیشل میڈیشن کے ذریعے سے آلموسٹ 80% کیسز جو ہیں وہ آؤٹ سائڈ دی کورٹ ریزالو کیے. تو اگر اس کے اوپر لیجسلیشن ہو جائے تو یہ لازمی ہو جائے گا کہ لوگ اس کو ٹرائی ضرور کریں. بالکل. تو یہ ایک آپشن یہ تھی. دوسرا کیس مینجمنٹ. ابھی پنجاب کے اندر لاہور ہائی کورٹ میں ایک رولز کمیٹی کا میں ممبر تھا, تو ہم نے ری رائٹ سول پروسیجر کوڈ کر دیے, کیس مینجمنٹ کا ایک بڑا اسٹرانگ سسٹم لے کے آئے. پریزنٹلی جج از ناٹ ان چارج آف تھنگس, لوئر از ان چارج آف تھنگس. اگر ایک وکیل چاہے کہ جی معاملہ آگے نہ جائے تو وہ چلنے نہیں دیتا. ہم اس کو ٹرن اراؤنڈ کر کے جج کو ایک مینیجر کی طرح لا رہے ہیں کہ جج نے ایسے کرنا کہ آپ یہ کام کریں, اور اس کے لیے ایک ٹائم لائن ہے. جو کیس کا رڈر ہے وہ آپ جج کو دے رہے ہیں, اور ٹائم لائن از ویری امپورٹنٹ. میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں. اور اس میں کنٹینیوس ٹرائل کا کانسیپٹ ہے. یہ ساری کی ساری امینڈمنٹس ہو گئی پنجاب میں. یہ جو پچھلی انٹرم گورنمنٹ تھی انہوں نے اس کے اوپر نوٹیفیکیشن بھی کر دیا, کیونکہ سول پروسیجر کوڈ 2 پارٹس میں ہے. آپ کے آرڈر اینڈ رولز ہیں اور آپ کے سیکشنز ہیں. آرڈر اینڈ رولز کے اندر امینڈمنٹ ہائی کورٹ کی رولز کمیٹی کرتی ہے. اگر فل کورٹ کر دے تو گورنمنٹ کی نوٹیفیکیشن کے بعد امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے. جو اس کا سبسٹینٹیو پارٹ ہے وہ گورنمنٹ نے کرنا ہے. اب اس کے اندر ہم نے چینجز جو ہیں ان کو فروغ نسیم صاحب کو دیے. فروغ نسیم صاحب از آن ریکارڈ. لا منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت جلد یہ کرنے جا رہے ہیں, اور اگر یہ بات ہو جائے آپ بلیو کریں کہ سول سائڈ پہ تو 6 ماہ کے اندر کیس ڈیسائیڈ ہو جائے گا. یہ جلد والا معاملہ یہ ہے جی 7-8 مہینے تو ہو گئے. لائک جلد سے مراد کب؟ ہمیں تو دیکھیں بات یہ ہوتی ہے ظفر بھائی کہ ہم کہتے یہ ہیں کہ یہ سارے ریفارمز ہم لے کے آئیں گے, اور پھر وہ سارے ریفارمز کے چکر میں ہم کر نہیں پاتے. کسی ایک جگہ سے شروع کر لینا, کوئی چند ایک ریفارمز انٹروڈیوس کروا دیں, اس کی امپلیمنٹیشن لے آئیں, اس کے ریزلٹس دیکھ لیں, اینڈ دس از گوئنگ ٹو انکریج یو اینڈ ایوری باڈی ان دا پروسیس ایکچولی کہ یہ کرنے کی ضرورت ہے. ایبسلیوٹلی رائٹ. وہ کہتے ہیں مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. کتنا صبر لوگوں سے کرنا ہے. یہ حکومت اس سے پچھلی حکومت اشتر صاف علی صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم امینڈمنٹس لا رہے ہیں, نہیں لائے. دیکھیے کرمنل سائڈ پہ آپ دیکھیں, کرمنل پروسیجر کوڈ کب کا ہے؟ 1898 کا ہے. آپ کا پاکستان پینل کوڈ وہ کب کا ہے؟ 1860 کا ہے. آپ کے جو پولیس رولز ہیں وہ کب کے ہیں؟ 18ویں صدی کے ہیں. آپ نے پولیس آرڈر لے کے آئے وہ 2002 میں لے کے آئے. دیکھیے کسی کی امپلیمنٹیشن کسی چیز کی نہیں ہوگی. یہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے نا, انہوں نے 73 کے اندر نیا کرمنل پروسیجر کوڈ لکھ دیا تھا. اب ہمیں اس پرانے کے اوپر جو اسٹیک آن کر رہے ہیں, اب طریقہ کار بدلنا پڑے گا. میں ایک بات زور دے کے کہتا ہوں کہ ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے. کس کی؟ انویسٹیگیٹر کی, پروسیکیوٹر کی, ڈیفینڈر کی, اور ججز کی بھی. ہمارا لابی پرانا ہے اور ہماری ٹریننگ بھی بالکل نہیں ہے. اس سسٹم سے ہم نہیں چل سکتے. مجھے یہ بتائیں کہ ڈو یو تھنک کہ ہمارے جو کرنٹ لوگ ہیں, میں اس سسٹم کو اس لیے میں اس کا ڈیٹیل انالیسس کرنا چاہ رہا ہوں, اگر ہم ایک نیا سسٹم لے آتے ہیں اور نیا سسٹم اپلائی کرتے ہیں ہماری جو کرنٹ لاٹ ہے اس پہ, ڈو یو تھنک دے ہیو کیپیسٹی ٹو ایبزارب اینڈ ڈیلیور دیٹ ایکچولی؟ جی میرا یہ خیال ہے کہ جی یہ ہو پائے گا. کس طرح ہوگا کہ ہر چیز جو پائلٹس کے ذریعے سے شروع کی جاتی ہے. یہ انگلینڈ میں بھی جو ولف ریفارم ہوئی ہے, امریکہ کے اندر جتنی انوویشن ہوئی ہے, بائی وے آف پائلٹس آپ سرٹن ڈسٹرکٹس کے اندر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہو, پھر اس کو دیکھتے ہو, مانیٹر کرتے ہو. ہم نے سول پروسیجر کوڈ کا بھی پنجاب کے 3 ڈسٹرکٹس کے اندر کہا تھا کہ جس کو امپلیمنٹ کریں, پھر دیکھیں 6 ماہ کے بعد ہم باقی پنجاب کے اندر لگائیں گے. انفارچونیٹلی وہ بھی کام رک گیا, کیونکہ بائی ڈیزائن ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں اور ہمارے جو ججز ہیں یہ کنزرویٹو ہیں. یہ آؤٹ آف دی باکس سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, تبدیلی کوئی چاہتا نہیں, اور زیادہ تر لوگ جو ہیں بینیفیشری آف اسٹیٹس کو ہیں. پروگریسو ریفارمز کے لیے جو سجیسشن ہیں, اگر 2-3 بڑی اگر ہمیں دیکھنا پڑے جس سے ہم ساری آپ سے ڈسکس کریں گے, اور ہم چاہیں گے کہ وی بی دیٹ شیڈو منسٹر فار فروغ نسیم, 2-3 بڑی اگر آج ہم ڈسکس کر سکیں کہ جو آپ نے فروغ نسیم صاحب کو بتائیں اور گورنمنٹ کو بتائیں, اور گورنمنٹ کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے میں ان کو ایک نیا لینڈ ایکوزیشن ایکٹ جو ہے وہ بنا کر دیا ہے. ٹھیک ہے. جو پریزنٹ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ ہے اس کے اندر قباحت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو مارکیٹ ویلیو کے اوپر پیسے نہیں دیتے, اور انہوں نے جو گڈ ول وہاں پہ جنریٹ کیا اپنے بزنس کی, اس کی گڈ ول بھی نہیں دیتے. تو رکاوٹ آتی ہے. اس لیے اورنج لائن ہو یا کوئی بھی آپ پروگریس کرنا چاہتے ہیں, آپ کو اب نیا لا لانا پڑے گا. اس لا کے تحت آپ کو ان کو پیسے دینے پڑیں گے مارکیٹ ویلیو کے اوپر بھی, اور ان کی جو گڈ ول ہے بزنس کی اس کے اوپر بھی پیسے دیں, تو پروگریس بھی ہوگی. اور لوگوں کی بڑی سمپل ایگزامپل ہے کہ لاہور جیسی جگہ پہ جب فیروز پور روڈ انہوں نے ایکسپینڈ کی اور اوپر سے جب انہوں نے میٹرو بس کا کیا, تو
تو لوگوں کے اربوں کے بزنسز صرف اس لیے تباہ ہو گئے کہ ان کو ان کی گڈ ول کے نہیں ملے. ایک جگہ جو آپ اسٹیبلش کرتے ہیں, اینڈ دس از پرہیپس اے نیڈ آف دی آر آلسو. جی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, جیسے ٹرکی سے کہیے کہ جی ایک بزنس مین آیا, اس نے کہا آپ کو پاور ہاؤس 18 منتھس میں وہ بنا کر دے دے گا. آپ نے اس کو کہا جی ہم نے تمہارے لیے ایز پیدا کر دی ہے, تمہیں فیسیلیٹیٹ کر لیں. جیسے وہ بنانے لگے گا, سب سے پہلا اسٹے تو آ جائے گا سول کورٹ سے لینڈ ایکوزیشن کے اوپر ہی. آپ کا لا تو ٹھیک ہے نہیں, پھر یہ ایسا سسٹم ڈیلیور کرتا ہی نہیں ہے جس کے اندر آپ کا کوئی اگر ڈسپیوٹ ہو اور وہ ریزالو نہ ہو, کون آپ کا انویسٹ کرے گا؟ کیونکہ دس از ڈس انسینٹو ٹو انویسٹمنٹ آلسو. تو آپ نے میکنزم یہ نکالنا ہے کہ باہر سیٹل کریں. اب آپ آربیٹریشن ایکٹ میں نے ایک نیا بنا کر دیا. یہ جو پرانا آربیٹریشن ایکٹ ہے, اس میں قباحت یہ ہے کہ جب آپ کا ایوارڈ آتا ہے اسے رول آف دی کورٹ بنانے کے لیے, پھر آپ کورٹ میں لے کے جائیں اور ایک نیا راؤنڈ آف لیٹیگیشن شروع ہو جاتا ہے. دیٹ از پارٹ آف دی پرابلم, ناٹ پارٹ آف دا سولوشن. اب نیا آربیٹریشن ایکٹ یہ ہے کہ پر سے ایوارڈ جو ہے وہ انفورسبل ایٹ لا ہونا چاہیے, اور صرف جوڈیشل ریویو کٹیلڈ فارم میں کوئی بلنڈر ہو گیا اسے, اور پوری دنیا میں بھی اسی طرح پریکٹس سے کیا جا رہا ہے. اور اس سے اگلی بات بھی ہے کہ دیکھیے ہم نے سیٹ آف آربیٹریشن پاکستان میں نہیں بنائی. میں نے فروغ نسیم صاحب کو کہا کہ ہماری ایک سیٹ آف آربیٹریشن اگر پاکستان میں ہو تو ہمیں ویانا یا دبئی جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں کے آربیٹریٹر ادھر آئیں اور ہمارے معاملات ریزالو ہوں گے. وہ بہت مہنگا ہے. ہم دنیا میں جتنے آربیٹریشن کے کیسز ہم نے لڑے, ہم نے سب کے سب ہارے اور آئندہ ہارنے جا رہے ہیں. اب دیکھیں نا, اب ریسنٹلی جو ہم نے کیس کار کا جو ہارا ہے, I've been surprised actually کہ $10 ملین تک فیس ہم نے دے دیا اور 800 ملین کی پینلٹی ہے ہمارے پہ. جو اس میں آپ کی آربیٹریشن سیٹ کی جو آپ نے بات کی, اس پہ فروغ نسیم صاحب کے ساتھ تک ایگری کر رہے ہیں. جی وہ کہتے ہیں جی ہم کریں گے, لیکن دیکھیے پتہ نہیں کب کریں گے. ہم نے تو ان کو کہا کہ دیکھیے دنیا کے آربیٹریٹرز کے ساتھ ہمارا ایک رابطہ ہے اور وہ پاکستان آنے کے لیے تیار ہیں. اگر کوئی پارٹی اپنا آربیٹریٹر انٹرنیشنل لانا چاہتی ہے تو میں کیوں جاؤں ویانا, میں کیوں جاؤں دبئی, پاکستان کے اندر ہو. اور لوگوں کو یہ بھی اعتراض ہے کہ ہماری کورٹ جو ہے جورسڈکشن پھر یوزرپ کرتی ہیں. تو آپ اگر انیشیل سٹیج کے اندر آپ آربیٹریشن کلوز میں یا میڈیشن کلوز میں یہ لکھ دیں کہ جی سیٹ آف آربیٹریشن پاکستان ہوگی تو میڈیشن یا آربیٹریشن یہاں پہ ہوگی, تو سب کے لیے سہولت کی بات ہے. میں آپ کو آپ کے نیکسٹ ڈور دبئی اور شارجہ ہے, میں اس کی میں بات بتاتا ہوں کہ بے شمار انٹرنیشنل انویسٹر جو تھے, دے ور ریلکٹنٹ ٹو گو دیئر. ریزن بینگ کہ ان کے لوکل لاز جو تھے اس پہ ان کی ریزرویشن تھی. دا مومنٹ دے انٹروڈیوسڈ آربیٹریشن اوور تھنگ, کین یو امیجن کہ ایک ٹائم تھا کہ آج سے 15 سال پہلے شارجہ جیسی جگہ پہ 100 کے قریب انویسٹر نہیں تھا. اس وقت there are more than 20,000 investors in Hamriya Free Zone only because they introduced arbitration over there. If you can introduce something like that, that is a big advantage. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے جی. ایک اور ایریا ہے جس کے اندر میں نے ان کو توجہ مبذول کروانی چاہیے. ہم نے ریسنٹلی لاہور میں گیرزن یونیورسٹی میں ایک وائٹ کالر کرائم انسٹیٹیوٹ بنایا. دیکھیے یہ جو گھپلے کے کیسز ہیں جس کے اندر کرپشن ہے, آج ایک بٹن دبا کے یہاں سے پیسہ جو ہے آپ کسی اور دوسرے ملک میں بھیج سکتے ہیں. تو آپ کے پاس اگر فرینزکس کے ایکسپرٹ نہیں ہے, کمپیوٹر ڈیجیٹل اور فرینزکس کا پتہ نہیں کر سکتے, آپ انویسٹیگیشن اس طرح سے نہیں کر سکتے, کیس آپ کا ایونچولی فیل ہو جائے گا. اچھا یہ دیکھیے نیب کا یہ جو جھگڑا چل رہا ہے آج کل, یا اینٹی کرپشن والے ہیں یا FIA والے ہیں, ہم کئی چیزوں کے اوپر غور ہی نہیں کر رہے. دیکھیے ایونچولی یہ ساری کی ساری جائیدادیں جو ملک سے باہر ہیں, اگر انہوں نے یہ ساری کی ساری کنفسکیٹ کر لی تو پاکستان کے عوام تو کچھ نہیں ملے گا. تو ہمارے لا منسٹر صاحب کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ انٹرنیشنلی نیگوشیٹ کر کے ایسے اگریمنٹس کریں کہ ہم اپنی دولت واپس بھی لا سکیں. لیکن ڈو یو تھنک انٹرنیشنل ٹریٹیز پہ کچھ کام یہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ انفارمیشن ہے, بیکاز یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات جو ہے وہ ہائی لائٹ کی ہے کہ آج اگر ہم یہ بات ثابت کر لیتے ہیں کہ یہ جو باہر ایسٹس ہیں یہ کرپشن کا رزلٹ ہے, تو پرہیپس دی گورنمنٹس اوور دیئر دے آر گوئنگ ٹو کانفسکیٹ دیٹ. پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ اینی تھنگ آؤٹ آف دیٹ جب تک آپ کی ٹریٹیز موجود نہیں. اور دوسری بات یہ ہے جی, دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی کا جو سارا پروسیس ہے اس سے میں تو سہمت بالکل بھی نہیں ہوں, کیونکہ اگر بے نظیر کی اکاؤنٹیبلٹی نواز شریف کرتے ہیں, نواز شریف کی اکاؤنٹیبلٹی بے نظیر کرتے ہیں, اور مشرف جو ہیں دونوں کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں, تو یہ فیئر سسٹم نہیں ہے. اور پھر اینڈ آف دی ڈے بینگ اے پاکستانی میں یہ پوچھتا ہوں کہ لوگوں کو آپ جتنے دن مرضی جیل میں رکھیں, مجھے ان کو جیل میں رکھنے کا کیا فائدہ؟ ایونچولی تو مجھے ایسٹس جو پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت ہے وہ واپس آنی چاہیے. یہ سسٹم تو ڈیلیور نہیں کر رہا. میں یہ سجیسٹ کیا تھا فروغ نسیم صاحب کو کہ آپ کو ایک کمیشن بنانا چاہیے کرپشن کے اوپر, جس کے اندر سپریم کورٹ کا ایک جج اور 2 ٹیکنیکل ایکسپرٹس بھی اس کے اوپر بیٹھے ہوں, اور آپ اب یہ رول سیٹل کر دیں کہ ون از ناٹ گلٹی انٹل پروون گلٹی. یہ وائٹ کالرڈ کرائم میں رول نہیں ہے. اگر کوئی بیونڈ مینز رہ رہا ہے تو اونس اس کے اوپر ہونا چاہیے کہ وہ ثابت کرے کہ کہاں سے لائیں. اگر اس کمیشن کے پاس کسی پہ الزام ہے تو وہ بندہ بیونڈ مینز رہ رہا ہے, تو اگر وہ ثابت کر دے پراما فشائی تو اس کے ایسٹس چھوڑ دیں. اگر وہ نہیں ثابت کر سکتا تو ان کو کنفسکیٹ کر کے فوراً نیلام کر دیں اور نیا بندہ خرید لے, تاکہ قوم کو پیسے ملے, اور اس کو پھر موقع دیں کہ صفائی پیش کر لے. کل اگر اس نے ثابت کر دیا کہ جائز ذرائع سے بنائیں تو اس کو آپ کمپنسیشن دیں, وہ ایسٹس واپس نہ کریں, تو یہ تو ایک فیئر بات ہوگی. اور میں یہاں تک بھی کہتا ہوں
کہ آپ صرف جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کو محدود مت کریں پارلیمنٹیرینز تک یا پولیٹیشین تک. اس کے اندر بیوروکریسی بھی آنی چاہیے, اس کے اندر ججز بھی آنے چاہیے, اس کے اندر آرمی بھی آنی چاہیے, کیونکہ کوئی بھی بلو اینڈ اکراس دا بورڈ اگر آپ ایسی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے تو پاکستان کے عوام جو ہے اس بات کے ساتھ خوش ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل بھی سپریم کورٹ یہ کہتی ہے جی اسپیشل کورٹس آپ بنا لیں اور مسئلہ حل کریں. میرا خیال ہے یہ کاسمیٹک چینجز سے بالکل معاملہ جب تک ہم اپنا ایکچوئل سسٹم اس کو ٹھیک نہیں کریں گے, یہ جو ہم چھوٹے چھوٹے یہ کاسمیٹک کارڈ ٹچ کی آپ نے بات کی, اسپیشل کورٹ از ناٹ سولوشن. جی اٹ از ناٹ دی سولوشن. دیکھیں جی آپ جنرلی تمام کورٹس میں کام ہونا چاہیے, کسی خاص طرح کے کیسز کو آپ پریفرنس کیوں دیں, اور پھر یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو پورا صفائی کا موقع بھی دینا. تو اگر ہم امینڈمنٹس کریں لا کے اندر ون تھنگ, ٹریننگز کریں دوسری بات, مائنڈ سیٹ چینج کریں تیسری بات, پھر یہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جو پروسیجر ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. جی 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ہے ججز کی کوالٹی جو ہے, اچھے ججز آئے ہیں لیکن تھوڑے ہیں, اس سسٹم کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے اندر اب پارلیمنٹری کمیٹی تو بالکل ریڈنڈنٹ ہو گئی ہے. لیکن جو ابھی نئے ججز جن کے نام پر ابھی فلوٹ ہونا شروع ہو گئے, جی ابھی تک ابھی جو فلوٹ ہونا شروع ہو گئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, لوگ جو ہے مذاق کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اپنے ادارے کی بھی تو آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے, وہ آپ کرنے کے لیے تیار نہیں. پھر لوور لیول پہ بھی ججز جو ہیں ان کی انڈکشن کے ساتھ ساتھ ان کی کنٹینیوس ٹریننگ کرنی بہت ضروری ہے, اور پھر لائرز جو ہیں ان کی بھی ٹریننگ کرنی ضروری ہے. ہم سب مل کے یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوگی. اس کے اندر آپ کو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیوں کو بھی آن بورڈ رکھنا چاہیے, گورنمنٹ بھی ساتھ ہو, لیجسلیشن پراپر ہو, ججز کو بھی رکھنا پڑے گا اور بار کاؤنسلز کو بھی رکھنا پڑے گا. ایک چیز آپ کا, چونکہ وکالت کا تجربہ ہے آپ کا اور آپ جوڈیشری کے بھی بڑا, جس طرح میں نے بتایا کہ بے شمار لیجسلیشن کا پارٹ آپ رہے ہیں, کتنا مشکل ہے. ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو جو سب سے بڑی امپیڈیمنٹ ہمیں نظر آتی ہے وہ ریسورسز کی ایٹ ٹائمز آتی ہے کہ ججز کی ٹریننگ ریسورسز اتنے چاہیے, کورس بڑھانی ہے. ڈو یو تھنک کہ ریسورسز کی کمی ہے, لوکنگ ایٹ واٹ وی اسپینڈ آن دی ادر ایکٹیویٹیز, نان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز, لیس پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز, اگر ہم اپنے جوڈیشل سسٹم کو بہتر کرنا چاہیں, ریسورسز امپیڈیمنٹس ہیں؟ نہیں جی بالکل بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں دیکھیں ججز مثلاً اگر نمبر آف ججز یہ بھی بڑھنا چاہیے, میں مانتا ہوں, لیکن یہ صرف ایک پرابلم ہے, ان کی جو کیپیسٹی بلڈنگ پہ بہت زیادہ پیسے نہیں اٹھتے, اور یہ پیسے ورتھ ہیں کہ لگائے جائیں. بالکل گورنمنٹ جو اپنی کٹی کے اندر سے یہ پیسے دے بھی سکتے ہیں. آپ دیکھیں کورٹ فی کی مد کے اندر ہی کتنے پیسے ملتے ہیں. کورٹ فیس کا مجھے بتائیں کہ امریکہ میں بعض جگہوں پہ فاسٹ ٹریک سسٹم ہے. فاسٹ ٹریک میں جو لوگ آنا چاہتے ہیں وہ 2 یا 3 گنا زیادہ فیس دیتے ہیں, بٹ لائک ڈو یو تھنک کہ کسی جگہ پہ ہمیں ایسا ایک پائلٹ جو ہے وہ فاسٹ ٹریک کا بھی شروع کرنا چاہیے جہاں پہ جو لٹیگنٹس ہیں وہ زیادہ فیس پے کر کے دے ایکسیس دی جسٹس؟ میں اس کو ایک اور رخ سے دیکھتا ہوں. جی دنیا بھر میں کاز فالو دا ایونٹ, جو جھوٹا مقدمہ کرنے والا اگر اس کو سزا ملے تو وہ ایک ڈیٹرنٹ ہوگا کہ وہ جھوٹا مقدمہ لائے گا نہیں. یہ جو کرمنل سائڈ پہ آلموسٹ 50% کیسز جو جاتے ہیں ان کو عدالت میں جانا ہی نہیں چاہیے. ہمیں پروسیکیوٹر کا جو آفس ہے اس کو بھی اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے سیپریشن آف پروسیکیوشن فرام دی پولیس جو ہے وہ کر تو دی. اب آپ دیکھیں کہ انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن پریکٹیکلی ابھی بھی ایک ہے. پورے کرمنل پروسیجر کوڈ کے اندر کسی جگہ پہ پروسیکیوٹر کا تو ذکر ہی نہیں. جو دوسری دنیا ہے وہاں پہ پروسیکیوٹر آفس بڑا تکڑا ہوتا ہے, وہ پلی بارگین بھی کرتے ہیں, وہ کیسز کو انیشیل انکوائری کر کے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جسٹیفائڈ ہے یا نہیں ہے. وہ ویل ایکوپڈ ہوتے ہیں, اور آپ کو یہ چیزیں جو ہے قانون میں ریفلیکٹ بھی کرنی ہے اور ان کی ٹریننگ بھی کرنی ہے, اور جھوٹے بندے کو سزا بھی ہونی چاہیے ضروری. اچھا مجھے ایک, یہ سارے ہم نے ڈیٹیل میں آپ سے ڈسکس کریں, لیکن ایک لاسٹ کویسچن فار ٹوڈے جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا, یہ ساری سجیسشن جو ہیں یہ فروغ نسیم صاحب کے پاس ہیں, لیکن امپیڈیمنٹس کیا ہیں؟ کیوں گورنمنٹ جو ہے دے آر ناٹ میکنگ اینی موو؟ عمران خان صاحب اس پہ کیوں ایکٹ نہیں کر رہے؟ رکاوٹ کہاں نظر آ رہی ہے؟ جی میرا خیال ہے ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, جب بندے اقتدار میں آ جاتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں ارد گرد کے لوگ ان کو یہ بتاتے نہیں ہیں, یا ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جی دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں. ٹائم ہمیشہ کم ہوتا ہے. میرا دوست جالب کہا کرتا تھا کہ تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. رہے نام اللہ کا بندے تو عارضی وقت کے لیے آتے ہیں. یہ شیر شاہ سوری کو جب اقتدار ملا نا تو اس نے کہا کہ جی اقتدار کب ملا ہے؟ جب زندگی کی شام ہونے کو ہے. تو وہ ایک بوڑھا آدمی تھا اور اس کا جو ٹوٹل چند سالوں کا اقتدار ہے اس نے ریولوشن کر دیا کریٹ. تو یہی کام عمران خان صاحب کو کرنا چاہیے. فروغ نسیم صاحب ان کی ٹیم کے ممبر ہیں. سمپل میجورٹی چاہیے, 2/3 بھی نہیں چاہیے. تو یہ جو انہوں نے ان کے پاس ایک بنا ہوا ورکیبل سسٹم ہے پلیز لائیں تاکہ لوگوں کو کوالٹیٹیو چینج محسوس ہو. ابھی آپ انڈیا کے اندر دیکھیں لوکل عدالت جو ہے نا جی ان کی, اس کا اتنا زبردست
कॉन्सेप्ट है लोक अदालत, और इसी तरह सालिश अदालत बांग्लादेश के अंदर सब बिग सक्सेस। हमारा जो पंजाब में अभी जो लोकल बॉडीज एक्ट आ रहा है उसमें भी तो सालसी पंचायत का कुछ रख रहे हैं ये। मैं जी लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस में पहले भी है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ये अच्छी मूव है, इसको सपोर्ट करना चाहिए कि अगर लोकल लेवल के ऊपर मसालेहीन जो है वो डिस्प्यूट रिजॉल्व करें, इसमें छोटे छोटे सिविल डिस्प्यूट, फैमिली डिस्प्यूट्स और इसके अलावा 3 साल तक की सज़ा तक के जो क्रिमिनल केसेस हैं वो भी डिसाइड हो सकते हैं। बहुत बोझ घटेगा और लोगों का लोकल लेवल पे मसला हल होगा। जो लोग का आप बात कर रहे हैं वो भी इट्स अ सिमिलर काइंड ऑफ अ थिंग। बिल्कुल जी, वो जस्टिस अहमदी तो उसके बहुत बड़े सपोर्टर थे, इंडिया में बहुत सेटल है, हज़ारों हैं। ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे पंजाब के अंदर ही इन्होंने अभी पिछले दिनों में बताया कि 23,000 पंचायती अदालतें बनेंगी। और इसी तरह से पूरे पाकिस्तान के अंदर ये लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के तहत बिल्कुल लोकल सिस्टम को फ़रोग देना चाहिए। दुनिया में की टू सक्सेस ये है कि लोगों के मसाइल लोकल लेवल पे हल होने चाहिए, उनमें डिस्प्यूट भी वहाँ रिजॉल्व हो। वेरी राइट, थैंक यू वेरी मच। और आज हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया कि हमारे फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ जो हैं उनको ही मस्ट मेक अ मूव। उनके पास बहुत अच्छी मुशावरत है, उनके पास कवानीन का एक पूरा प्रोसीजर बताया गया है, ये बताया गया है कहाँ अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। और आज हमने ये भी बताया कि आपके पास टाइम बहुत थोड़ा है, ये वक्त गुजरते पता नहीं चलेगा। एंड दिस अपॉर्चुनिटी इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आपको 2/3 नहीं, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए जो है आपके पास। अपनी नीयत और डायरेक्शन ठीक करें, हम आपको याद दिलाते रहेंगे। आज इट्स जस्ट अ बिगनिंग। वो तमाम मशावरत जो हमने आपसे की, जो तमाम सजेशंस आपको दी, उन सब को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको वो याद आती रहे। बहुत शुक्रिया।